عقل و خرد کا کام نہیں. تاثیر دکھا تقریر نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر، لے اپنی نظر سے کار زباں. جب دل میں، آنکھوں میں، ہاتھوں میں دعائیں منگوائی، اے اللہ میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے ہاتھوں میں نور، میرے پیروں میں نور، میرے گوشت میں نور، میری پوست میں نور، میرے بھیجے میں نور ہی نور. وزدنی نورن وزدنی نورن وزدنی نورن. کہ اس نور میں کشش، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے لائٹ گئی تھی، کیسا حال تھا، روشنائی کیا ہو. جب نور آتا ہے تاجروں کی دلوں میں، تاجروں کی زندگیوں میں، ان کے گھروں کے کھانے پینے، ان کے شادیوں میں، کاشتکاروں میں، غریبوں میں، مزدوروں میں، ہر ایک کی زندگی نور، کہ نور سے ہر ایک کو انسیت ہوتی ہے. پھر دنیا کے منہ میں پانی آئے گا. یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر اللہ اپنی قدرت سے ظاہر کریں گے، جس کی بشارتیں دی گئی تھی. بہت جھیلا ہے، بہت برداشت کیا ہے. ہم دیکھ رہے تھے گھر کے چولہے بجھے ہیں، اللہ دیکھ رہا تھا. حبیب رب العالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والرسل، کہ اگر حضرت سارے نبیوں کے سردار گھر کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، 3 دفعے تشریف لا رہے ہیں. عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ میری جان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کچھ نہیں ہے. نہ عبد الرحمن بن عوف کے بھیجا، نہ ابو بکر صدیق کے گھر بھیجا، نہ کسی کو حضرت عثمان کے بھیجا. نہیں، جو حاجت روا، مشکل کشا رب العالمین، جس کا حضرت پیمان عالم ارواح میں الست بربکم، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، اسی سے کہیں گے. یہ پوری سیرت مبارکہ میرے اور آپ کے لیے رہبری ہے، تعلیم ہے. اسے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، کوشش کر کے اس کو زندگی میں لانا ہے. اور پھر وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. یہ سارے واقعات نبیوں کے، امتوں کے، مددوں کے اور امتوں اور قوموں کی تباہی کے، سب آپ کی یاد دہانی، آپ کے ماننے والوں کے لیے یاد دہانی. اور یاد رکھنا قیامت میں پوچھے جاؤ گے. اسی لیے کہا جیسے اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، قیامت کے میدان کے سوالات بھی 5 ہیں. ساری خرابی وہاں سے شروع ہوئی ہے جب ہر ایک نے جھگی میں رہنے والا، کھانے، بچے بھوکے ہیں لیکن ٹی وی کے لیے، اور ٹی وی بھی کون سی. اور اگر کوئی کہے کہ بھائی تیرے بچے بھوکے ہیں تو محنت مزدوری کرتا ہے، یہ اے مولوی صاحب تم سے مانگا، میرا پیسہ ہے، میں جو چاہوں کروں. جب سے امت نے جان کو، مال کو، عقل و خرد کو اپنی ملک سمجھا ہے، وہاں سے بگاڑ شروع ہوا ہے. وہ عوام ہو یا خواص، تاجر ہو یا کاشتکار، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، شرق کے ہو یا غرب، عرب کے ہو یا عجم، بگاڑ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوئی. اور وہاں وہ سارا بگاڑ جو 600 سال کا تھا، وہ سدھار سے شروع ہوا ہے اس بنیاد پر کہ اس کلمے کے بعد اب جان و مال یہ ہماری اپنی ملک نہیں ہے. اور اس کی امانت داری کہ اس کا مکمل نمونہ، کہ نمونے میں کیا دیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. انتہائی بے راہ روی میں تھے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس کلمے کی دعوت دی، اس کلمے کی دعوت دلوں کی صفائی، حسد، کینہ، بغض، دنیا کی محبت، کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے بارے میں اپنی شان اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، یہ وہ گندگیاں ہیں جو 7 سمندروں سے پاک نہیں ہوتی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ
تشریف لے جا رہے تھے. پگڈنڈی ایسی تھی کہ ایک طرفہ راستہ تھا، ون وے. سامنے والا اگر آوے تو ادھر والا نہیں جا سکتا. سامنے سے کتا آ رہا تھا، نیچے نالا تھا گندا. تو اللہ والوں کو اللہ پاک گویائی دیتے ہیں، جانوروں کو بھی. کتے سے کہا تو اگر گندے نالے میں گر جائے گا تو تیرے لیے پاکی ناپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز ہے نہ روزہ ہے، قبر ہے نہ حشر ہے. میرے ساتھ تو یہ پاکی ناپاکی کا، اگر میرے پر چھینٹے بھی آگے تو میرے کپڑے ناپاک پھر بھی نماز. اس کتے کو اللہ نے گویائی دی، حضور اگر آپ گزر گئے اور میں نالے میں گر گیا اور اس کے بعد اتنا خیال بھی آیا کہ میں کتے سے بہتر ہوں، تو یہ دل کا گھمنڈ، یہ اپنے بارے میں عجب اور خود پسندی اور اپنے کو کتے سے بہتر سمجھنا کہ اگر نالے میں گر گئے کپڑے ناپاک ہو گئے 3 دفعے کے دھونے سے پاک ہو جائیں گے، لیکن دل کی یہ ناپاکی 7 سمندروں سے پاک نہیں ہوگی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ پہلی سوغات تھی، یہ پہلا تحفہ تھا. خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جس ماحول میں حضور فرما رہے ہیں، جہاں آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. ان امیین میں جس کو پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے بھیجا ہے، ایمان کی دعوت، دلوں کی صفائی تمام گندگیوں سے، دین کا سیکھنا اور سکھانا، حلال حرام جائز ناجائز، قبر کے سوالوں کے جواب میں آسانی، قبر میں تنگی، حشر میں رسوائی، حشر میں نورانی تاج، کہ وہ سارا یہ 3. اور اس پر پورے اپنے ماحول میں جتنے اس وقت میں تھے آپ کی امت میں، اس وقت جتنے بھی موجود تھے، خیر امتی قرنی، میرے زمانے کی میری امت سب سے اچھی. کیوں کہ ان کی زندگی کی یہ کھاتے بھی ہیں، کماتے بھی ہیں، پہنتے اڑتے بھی ہیں، ان کے بچے بھی، ان کے غم بھی، خوشی بھی، ساری چیزیں، لیکن بنیاد یہ 3 ہیں. ایمان کی دعوت ہے، تزکیہ قلب ہے، اور سیکھنا سکھانا ہے، حلال و حرام کی رمیز ہے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا مطلب ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ کے زمانے کی امت اچھی، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، کہ پھر امت میں کبھی خیر ہی نہیں آ سکتی؟ کہ وہ نبی آخر الزمان ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ہے. ان کی ہر بات قیامت تک کے لیے ہے. جس زمانے کے تاجر، کاشتکار، عوام، خواص، مرد، عورتیں، شرقی، غربی، عربی، عجمی، جو ان بنیادوں پر آئیں گے، خیر ان کے پاس آئے گی، وہ خیر پر ہوں گے. صدیوں کے بعد چونکہ جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کو محبت، تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں، تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں، تجھے اللہ کا نبی، تجھے اللہ کا پیغمبر برحق، حبیب رب العالمین، سید الاولین والآخرین ماننے والے، ان کو بھی میں چاہتا ہوں. وہ برباد ہونے سے، ضائع ہونے سے، پکڑ میں آنے سے، رسوائیوں سے بچ جائیں. اس کے لیے کہ یہ 3 بنیادیں جس زمانے میں بھی، اسی لیے کہتے ہیں مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمت اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ایک جماعت آئی تھی، روس کی پہلی جماعت تھی، جہاں 80 سال الحاد، اللہ کچھ نہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا رہے گا، کمیونزم. لیکن یاد رکھنا
یہ راتوں کے آنسو، یہ ٹھنڈی آہیں، یہ موٹے آنسو، یہ لمبے سنجے، یہ رکان سجدہ، اور جس کے پیچھے سوائے اللہ کے فضل، سوائے اللہ کی مدد کے کوئی خواہش نہ ہو، اس محنت پر اللہ وہ دن دکھاتے ہیں کہ دنیا حیران و شدر رہ جاتی۔ 80 سال کے بعد پہلی جماعت آئی، وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں پڑھو اور سنو، اور ان کی دعائیں جو چھپی ہوئی ہے، کس طرح امریکہ اور روس کے لیے دعائیں کرتے تھے، ایک اندر کی انسانیت کے ساتھ کی خیر خواہی جو نبوت کا سب سے بڑا حوصلہ۔ ان کو ملاقات کے لیے پہلے لے گئے مولانا ابو الحسن علی ندوی ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے پاس۔ حضرت نے بہت شاندار استقبال، شہر کے عمائدین اور اچھے معزز قسم کے لوگوں کو بھی ان کے استقبال میں، اور پھر صرف تاشقند، بخارا اور سمرقند کیا تھا، کیا ہوا، بنیادیں کیا ہوئی، بہت مختصر۔ اس کے بعد پھر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے، حضرت بہت بیمار فریش تھے۔ جب اس جماعت کے جو امیر تھے شیخ عبد الولی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا، جب مسافے میں ہاتھ ملایا تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پڑھی، ان لربکم فی ایام الدہر نفحات الا فتعرضوا لها، او کما قال علیہ السلام، تمہارے پروردگار کی طرف سے زمانے میں کبھی کبھی لہریں چلتی ہیں جسے ربانی لہریں کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کبھی سردی کی لہر آتی ہے، کبھی کیا کیا ہے کہ وہ ربانی لہریں ہیں، اور حضور نے فرمایا الا فتعرضوا لها، جب کوئی ربانی لہر چلے ہوش کے کانوں سے تمہارا جی چاہے نہ چاہے اپنے آپ کو بتکلف پیش کر دو اس لہر پر۔ جیسے گرمیوں میں پسینے آتے ہیں، سر میں بھی پسینے، بدن میں بھی پسینے، اور آدمی اچانک ہوا کی لہر، آدمی ٹوپی بھی حرکت اور کرتے کو بھی حرکت دیتا ہے، اور کہتا ہے کسی طرح یہ ہوا کا جھونکا لگ جائے۔ مولانا منظور احمد صاحب نعمانی نور اللہ مرقدہ نے کہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، ہوش سنبھالنے سے لے کے اس گھڑی تک قرآن، حدیث، فقہ، جو ہمارے بنیادی یہ 3 چیزیں ہیں، قرآن، حدیث اور مسئلے مسائل، تاریخ، سیرت، مشائخ کے بیانات، اور ان کے ملفوظات، اور پھر فرمایا رابطہ عالم اسلامی کا بھی رکن رہا ہوں، جہاں دنیا کے چوٹی کے علماء اور ان سے اور بڑی بڑی تحریکوں کے بانی، ان سے بھی ملاقاتیں رہی ہے۔ پھر ہمارا یہ ملک، اس ملک کے حالات، اس سب کی روشنی میں کہتا ہوں، دعوت کی یہ سادہ محنت، یہ عمومی گشتیں، یہ فضائل کی تعلیم کے حلقے، یہ اللہ کا ذکر، یہ صبح شام کے تسبیح و قرآن کی تلاوت، ربانی لہر ہے، ربانی لہر ہے، ربانی لہر ہے، 3 مرتبہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا تشریف رکھو۔ خود اسی لیے ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے، بار بار فرماتے ہیں کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اسے رسم نہیں بنانا ہے۔ ایک رسم ہے پرانوں کا جوڑ، نومبر کا اجتماع، فلاں جگہ کا جوڑ، اور اس پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا، فرمایا یہ جتنے اعمال دعوت ہیں، یہ فضائل علم کی، فضائل اعمال کی، یہ تعلیم کے حلقے، یہ صبح و شام کی تسبیحات، یہ ایمان کی دعوت، اللہ کی بڑائی، اللہ
یہ دعوت، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ ایک دوسرے کو ترغیب دینا اور تیار کرنا اور اس کے راستے میں آنے والے حالات کو خوشی خوشی جھیلنا، کہ آج بھی ان عملوں میں وہی تاثیر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. اور یہ فرما کر پھر مثال دی کہ جیسے لیمو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کھٹا ہوتا تھا لیمو سے، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں اور کیسے کیسے حالات زمین و آسمان پر، قوموں پر، علاقوں پر، ملکوں پر، لیکن لیمو کی تاثیر آج تک نہیں بدلی. جو بھی پانی میں نچوڑے گا لیمو کو پانی کھٹا ہوگا. اور کسی کی ذات کی خصوصیت نہیں، کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑے تو کھٹا، اسٹیشن کا قلیل نچوڑے تو کھٹا نہیں ہوگا. رکشہ چلانے والا، تانگا چلانے والا، روز کی مزدوری کرنے والا، جو بھی اس کو نچوڑے گا. فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اعمال خود آپ نے کیے ہیں. ہر عمل میں وہ ختم نبوت والی نورانیت اور روحانیت اور قوت ہے. آج بھی زندگیوں میں، یقینوں میں تبدیلی کی وہی تاثیر ہے. لیکن فرمایا کہ ہاں جب اس کو رسم بناؤ گے، ایک رسم ہے، ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، ہماری مسجد میں گشت ہوتا ہے، ہم صبح شام تسبیح پھیرتے ہیں. فرمایا اس رسم، اگر اس کو رسم بنایا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں، سبزیوں کا پورا سیٹ، مٹی کا، پلاسٹک کا، پھلوں کا، انار ہے، ناشپاتی ہے، امرود ہے، موسمی ہے، کینو ہے، کیا کیا ہے، لیکن مٹی کے، پلاسٹک کے. کہ اس شوکیس کا لیمو سارا شہر مل کر اگر اس کو نچوڑے تو پانی تو کیا کھٹا ہوگا، لیمو ہی پھٹ جائے گا. یہ گشتیں، یہ تعلیم، یہ نمازیں، یہ اشراق چاشم وابین تہجد، یہ اللہ کے سامنے رونا، ہر ایک کا بھلا چاہنا، نظام عالم حرکت میں آتا ہے. خدا کی قدرت کے مظاہرے ہوتے ہیں، مددیں آتی ہے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس دعوت میں سب سے پہلے وجود دعوت ہے. جیسے کاروبار شروع کرنے میں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے کاروبار شروع کرو، کہ سب سے پہلے دعوت کی محنت، پھر یہ دعوت کی راہ میں چلنے والے، ان کی تعلیم و تربیت، ان میں تقوی، ان میں توکل، ان میں تواضع، ان میں تحمل، ان میں اخلاص، ان میں ہر ایک کا بھلا چاہنا، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا. کہ جب یہ ان صفات کے ساتھ ہوتے ہیں، دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہتے، اب پھر بھی ان کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو تیسرے درجے میں اللہ کی مدد آتی ہے، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں نہ ہمیں تمہاری دولت چاہیے، نہ تمہاری حکومت چاہیے، نہ تمہارے عہدے اور منصب چاہیے. دعو دنیا لأہلہا، مارو دنیا دنیا والوں کے منہ پر، ہمیں اللہ چاہیے. انما ہممنا الآخرہ. جو صحابہ نے جہاں بھی گئے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اللہ بعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ولنخرج الناس من جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الآخرہ. ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ امت مبعوث ہے، یہ امت مبعوث ہے. صحابہ کہتے تھے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. بندوں کی غلامی سے اللہ کی بندگی میں لانے کی محنت، دنیا کی چکا چوند اور اس کی چمک دمک سے آخرت پر نظریں جمانے، ہر باطل
اور چھوٹے عقیدے اور چھوٹی شکلیں جتنی ہیں اس سب سے صحیح پر لانے کے لیے، اور اس کے لیے جان ہماری مال ہمارا، وہ بچے بھوکے، وہ عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، وہ جوانیں کہ ابھی آج کی پہلی رات ہے، شب زفاف ہے اور یا خیل اللہ کبھی کی آواز لگ رہی ہے اور اسی حال میں چل رہا ہے، وہ معذور ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ پیروں سے معذور ہے، قرآن جس کے لیے اجازت دیتا ہے اور وہ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے بیٹو جی چاہتا ہے اسی لنگڑے پیر سے راہ خدا میں چلوں اور اتنی محنت کروں کہ شہادت کا جام پیوں اور اس لنگڑے پیر سے جنت کی سیر کروں۔ جب تک یہ جذبہ، یہ صحابہ کی تربیت فرمائی تھی، اسی لیے کہا او ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، نہ جانے تم کس کے مددگار بن رہے ہو، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاق و عادات میں، لباسوں میں، شادیوں میں۔ اس لیے اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو اور علماء کرام کو کہ روزانہ کم سے کم سونے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لیا کرو۔ آج وقت ایمان کی جڑوں کو پانی پہنچانے میں، نماز میں جان پڑ جائے اس کی مشق کرنے میں، اللہ کی طرف سے آیا علم اس کے سیکھنے میں، اللہ سے لو لگانے میں، اپنے بھائی کو پیار دکھانے میں، تنہائی میں اے اللہ استغفرک لکل عمل اردت به وجهک وخالطنی فیہ ما لیس لک۔ کتنے عمل جس میں نیت تھی تجھے راضی کروں گا لیکن میرا اخلاص نہ رہا، نہ جانے کیا کیا ریاکاری اور کتنا شرک اس میں گھس گیا۔ اس پر استغفار، استغفرک لما اعطیتک من نفسی ثم لم اوفی لک بہ۔ میں نے تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی یہ ارادہ کیا تھا کہ میری جان میرا مال، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لیکن تیرا ہی نہ بنا باقی سب کا بنا۔ اسی لیے کہا یا تو تقاضے ہیں تو پورے ہوں گے قربانیوں سے، اور اگر اس کے لیے قربانیاں نہ دی گئی تو پھر شہوتیں ہیں اور شکایتیں ہیں، پھر طرح طرح کی شہوتیں۔ زین للناس حب الشہوات۔ اسی لیے اللہ نے صدیوں کے بعد رحم کا ہاتھ ڈوبتی امت کی طرف، جس کا عقیدہ، جس کی عبادت، جس کی زندگی ڈوبنے اور اب مرے تب مرے کے قریب، اللہ نے اس دعوت کی سادہ اور آسان سی محنت کی شکل میں کرم کا ہاتھ بڑھایا ہے، جیسے کوئی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، معمولی نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور سیکھتے سمجھتے کرنا ہے، اور کرنے والے ہر جگہ تیار ہوں کہ امت کا کوئی گھر اس سے نہ بچے۔ محنت، ہاں یہ ضرور فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اپنی کوشش ہمارے ذمے محنت ہے، دن میں تھکنا، راتوں کو رونا، دعائیں مانگنا، نتیجہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ ہم اس محنت کو ضائع نہیں، انا لا نضيع اجر من احسن۔ محنت کرنے والوں کی محنت کو ہم ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ارے ایک چونٹی آواز لگاتی ہے اپنی قوم کے لیے، خدا اس کی قدر کر رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع اور پوری امت مشرق مغرب کے درمیان، اللہ ایک ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس کو مانو، اس کی مانو، اسی سے مانگو۔ اس تک پہنچنے کا راستہ کہ اس کو کیسا ماننا، کہ ایسا مانو جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا ہے، اس کی ایسی مانو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی ہے، اور اس سے ایسے مانگو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ اسی لیے مسنون دعائیں بتائی ہے ہر موقع کی،
اور اللہ کی بے نیازی. اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجميع سخطک. پناہ مانگے، تو دینا بھی جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے. نعمتوں کی بارشیں اور سوال ایسا کہ لقمے کو ترس جائیں. اے اللہ تیری پناہ. کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بے بس و بے کس ہے. ایک تیرا ہی سہارا ہے کہ اگر چونٹی کی آواز کو خدا سورہ نمل کی شکل میں قرآن میں دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ماننے والے اور اس بنیاد پر چلنے والے، کبھی پیدل، کبھی سواری، کبھی اندر، کبھی باہر، کبھی دور، کبھی قریب، کبھی مستورات کے ساتھ، کبھی علماء کی، کبھی طلباء کی، کبھی پروفیشنلوں کی، کہ خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ خدا اس کو ضائع ہونے دے گا؟ اسی لیے کہا اللہ سے اچھی امیدیں رکھو. جو دعا مانگو قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگو. جس اللہ نے ان صحابہ کی محنت کو ٹھکانے لگایا اور اس کے نتیجے میں کلمے کو بلند کیا اور صدیوں کی جہالت میں ڈوبے ہوں کو مصابیح الہدیٰ بنایا، کی دنیا تک کی انسانیت کے لیے چراغ راہ بنایا، مشعل راہ بنایا. کیا اس زمانے کی امت کو اللہ یوں ضائع ہونے دیں گے؟ ہاں، ایک ہے جو تمہارے ذمہ ہے وہ تم کرو، پھر ہم وہ کریں گے، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو فضائل اعمال میں، فضائل صدقات میں جو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں اور وعیدیں ہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت کے ساتھ، فضائل کے استحضار کے ساتھ، جس کو ایمان و احتساب کہتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے اور وہ یقیناً دے گا دے گا دے گا. وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ وعدہ پورا کیا کرتا ہے. ان صفات کے ساتھ ان عملوں کو کر کہ آج بھی اس پہ وہی تاثیر ہے. لیکن شو کیس کے لیمو سارا پھٹ جائے گا لیکن ایک قطرہ نہیں ٹپکے گا. اگر ہم نے ان جوڑوں کو، اسی لیے کہتے کہ جیسے اسلام کی بنیادیں 5، قیامت کے سوالات 5، دنیا کی زندگی کے دن 5، ہفتہ اتوار پھر منگل جمعرات جمعہ ہے نا، ایک پیدائش کا دن نکال دو، ایک مرنے کا نکال دو، کتنے رہے؟ 5. ہمارا جوڑ بھی 5 دنوں کا. ان 5 سوالوں کے جوابات کی تیاری اب پوری ہے، چکا چوند اچھل کچھ جتنی ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، 5 چیزیں بیان کی ہے. یہ کھیل تماشا ہے، یہ فخر و غرور کے نعرے ہیں، یہ اولاد و مال کی کثرت کے قصے ہیں. اگر اس میں رہ کر کے ان سوالوں کے جواب کی تیاری کو بھول گئے، 5 روزہ اس جوڑ میں 5 سوالوں کے جواب کی، اور وہ صرف میری نہیں ہے، وہ سوف تسألون. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے دن میں سب سے پہلے آخرت سمجھائی تھی. ایمان عمل آخرت، ایمان عمل آخرت، یہ میراث میں دے گئے ہیں. ہر ایک کو اپنا ایمان، اپنا عمل، اپنی آخرت، اور اپنی بناتے ہوئے کہ یہ ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نبی کے نائب ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں، یہ نبی کے نمائندے ہیں. کہ اب یہ نبی کا کام اسی لیے بتلایا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے. تجارت تاجرانہ مزاج سے، ڈاکٹری کے مزاج سے، کاشتکاری کے مزاج سے، نبوت کی محنت نبوت کے مزاج سے. وہ کڑن، وہ درد، وہ موٹے آنسو، وہ ٹھنڈی آہیں، وہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا. جو سردی گرمی بھوک پیاس جس قسم کے حالات آئیں اسے خوشی خوشی اللہ کے لیے جھیلنا. کہ جب اس مزاج کے ساتھ محنت ہوگی، جو خدا بدر کے دن تھا، احد میں تھا، تبوک میں تھا، آدم اور حوا علیہ السلام کے وقت میں تھا،
جو تمام نبیوں کے وقت میں اور امتوں کے وقت میں تھا، وہ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ آج بھی ہے، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ انت الحق، انت الحق، قولک حق، وعدک حق، لقاؤک حق، والجنة حق، والنار حق، والنبیون حق، ومحمد الرسول اللہ حق، والساعة حق۔ 5 بنیادیں ہیں، 5 سوالات ہیں، 5 پوری دنیا کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں، اور ہمارا جوڑ بھی 5 دنوں کا ہے۔ ان 5 دنوں میں ان تقاضوں کو جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو ہر ایمان والے سے ہے، کونوا انصار اللہ، اپنی جان و مال کی وہ ترتیب بناؤ جو انصار مدینہ کی تھی، جو مہاجرین کی تھی، کہ اس کے علاوہ تیسری کوئی جماعت نہیں تھی، یا مہاجر یا انصاری، یا مہاجر یا انصاری۔ کھاتے بھی تھے، کماتے بھی تھے، باغات بھی تھے، اولاد بھی تھی، شادیاں بھی تھی، لیکن جان و مال کی وہ ترتیب پہلے دن کا سبق یہ امانت ہے کہ اس کو امانت سمجھتے ہوئے 5 نمبروں کے ساتھ کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام و اخلاص، اس کے ساتھ گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، اقلیم با اقلیم پھرنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ وسوف تسألون، تم تہجدیں پڑھتے رہے، تم ذکر کرتے رہے، تمہارے بچے علماء بنتے رہے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہارے پڑوس میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شرق و غرب میں لوگ بغیر کلمہ نماز کے مرتے رہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، جواب دینا ہے، اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ یہ 5 بنیادیں ہیں، اس کو کونو انصار اللہ، کہ نصرت کس کو کہتے ہیں؟ نصرت کہتے ہیں سچائی کو، باغات اور زمینوں کی جو سچائی ہوتی ہے، کیسی قسم کے کیسے کیسے پھل اور کیسے میوے، 10 بیگھہ زمین کا ایک باغ، اور اس میں سارے میوے بھی، سارے پھول بھی، اور سارے پھل بھی، ساری سبزیاں، سارے غلے، لیکن سب کی جڑوں میں پانی، اور اس کی مقدار کے اعتبار سے، اور اس کے وقت کی تعین کے اعتبار سے، کہ پھر اس باغ کا پودا، اس باغ کا پھل، اس کی سبزی، اس کے میوے دنیا کی 4 سمتوں میں جا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے باغ کی اس ایمان و عبادت، اخلاق و اعمال، معاشرت اور معاملات، تعلق میں اللہ، فکر آخرت، قبر کے سوالوں کا جواب، اللہ کے سامنے کی پیشی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر کی حاضری، وہ جڑیں تھی جس کو لگایا تھا اس باغ کو آپ نے، کہ ایسا جس کے تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں ہے، جس کے گھر میں کئی کئی دن کے فاقے ہیں، لیکن ان چیزوں کے تقاضوں پر کیا جان اور کیا مال اور کیا آل اور کیا مہنگا اور کیا سستا۔ صدیوں کے بعد اللہ نے یہ سادہ اور آسان سی محنت دی، اس کو ان 5 نمبروں کے ساتھ، کہ ان 5 کی جڑوں میں پانی دینا ہے، ایمان میں روز ترقی ہو رہی ہو، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، اللہ کو راضی کرنے کا شوق۔ نماز، کہ نماز میں جان پڑھ رہی ہو روز۔ بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر ایک آدمی نے ظہر کی نماز ایک خاص کیفیت کے ساتھ پڑھی، خشوع، خضوع، قرآن، تسبیح، رکوع، سجدہ، اگر عصر کی نماز اس نے اسی کیفیت کے ساتھ پڑھی تو فرماتے تھے یہ گر گیا، اس نے ترقی نہیں کی، اس کی عصر تک ظہر سے بڑھیا ہونی چاہیے تھی۔ میرے دوستو، ہم تو بہت بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے۔
اور شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. ہم ملکوں میں، ہم 4 مہینے میں، ہم سال میں اور 7 مہینے میں، ہر ہم یہاں اور وہاں. اللہ کے یہاں جسم و جسے کو نہیں دیکھا جاتا. اندر میں اللہ کی عظمت کتنی ہے، اس کے نام کے لینے میں کیا بے ادبی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کہ ہم سمجھتے ہم نے کلمہ ہم نے نہ. اسی لیے آخری سانس تک اللہ سے اس کی بھیک مانگنی ہے. اے خدا تو ہمیں رسوا نہ فرما، تو ہمیں محروم نہ فرما. تجھے بہت مل جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ تجھے ملے مشرکین اور تجھے ملے کون، اور تو نے ان کو نوازا. ہم لاکھ برے، ہم لاکھ برے، ہم لاکھ برے، نام تیرا لیتے ہیں، دامن تیرے نبی کا ہمارے ہاتھ میں ہے. اور تو نے اس محنت کے ساتھ لگایا ہے. ہماری بے اصولیوں، ہماری بے عنوانیوں، ہماری بے فکریوں اور ہماری غفلتوں کی وجہ سے تو ہمیں محروم نہ فرما. وہ جیسی دعا میرے انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اس سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں. کیونکہ دعوت اور دعا، دین اور دین کی محنت، اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو اللہ سارے نبیوں اور پیغمبر علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو وہ دے کر بھیجتا. یہ تو کالی کملی والے کا طفیل ہے. اور صلی اللہ عنا نبی ادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، کہ آپ کے طفیل اس امت کے ایک ایک بچے کو دین اور دین کی محنت کا وارث بنا گئے. لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ اس کو سمجھنا، سیکھنا، اس کے لیے جیسے صحابہ کہ جب یہ سمجھ میں آئی تو ایسی آئی کہ تمنائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنت البقیع میں جنازہ آیا. ہاں بھائی، تم میں سے جس کی جو تمنا ہو. ایک نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سخت گرمی ہو، روزہ رکھوں اور اللہ کو راضی کروں. اور کوئی کہ جی سخت گرمی ہو، ریت کا فرش ہو اور یہ پیشانی ریت پر ہو اور اللہ کو راضی کر رہا. اور کوئی مجھے حلال کی کمائی، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، بھوکوں، پیاسوں. اور کوئی جب سب اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کر چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جنازہ تھا جس صحابی کا، اللہ مجھے اس آدمی جیسے آدمی گھر بھر کر دے جس سے میں امت کے کام انجام دلواؤں. عملہ بناؤ، عملہ بناؤ، عملہ بناؤ. وہ یہ ہے عملہ بناؤ. مسجد جماعت ہو، اپنی مسجد کا گشت ہو اور شہروزہ ہو، ملکوں میں جانا ہو کہ ہر جگہ امت کا عملہ بن رہا ہو، جس میں ڈاکٹر بھی، وکیل بھی، تاجر بھی، کاشتکار بھی، عوام بھی، خواص بھی، کہ ہر ایک کی ایک آواز. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے اپنی اس غفلت پر ہمیں استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی چور چوری سے توبہ کرے گا، شرابی شراب سے توبہ کرے گا، بدکار بدکاری سے. یہ مجمع جو خالص دعوت کے نام پر جمع اور کہاں سے اور کیسے یہ کس چیز سے توبہ کرے گا؟ اے اللہ، اس کام کا جو حق تھا، اس کے جو تقاضے تھے، اس میں جس وقت جو غفلت ہوئی ہے، اے اللہ معاف کر دے. نعوذ بک من الکسل. وہ کسل کیا کہ جتنا کر سکتے تھے نہیں کیا ہے، اس سے توبہ. اسی لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ اللہ خود ہمارے اعزاز کے لیے اتنے کافی کہ اللہ خود ہم سے کہتا ہے ایمان والو دین کے مددگار بن جائے. اور پھر اس کے بعد ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم نے طے کیا کہ میری جان، میرا مال، میرے پاس جو کچھ جس حیثیت کا بھی ہوں،
دین کی جڑوں کو پانی پہنچانا ہے تو میں پھر تمہاری وہ مدد کروں گا کہ اس مدد کے بعد کوئی تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. دین کی محنت، دین کی نصرت میں جو حال آئے گا اللہ اس کا علاج کریں گے. جس طرف سے ہو، آسمان سے، زمین سے، انسانوں سے، جنت جنوں سے، جس راستے سے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. علماء جانتے ہیں، عربی جاننے والے، ضرور بھی ضرور اللہ دین کی مدد کرنے والوں کی مدد کرتا ہی رہے گا. اللہ نے یہ موقع دیے. ان 5 بنیادوں کو پانی پہنچانا ہے، کلمے کو، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، اور حج کے بھی 5 ہی دن، زندگی کے 5 دن، قیامت کے میدان کے 5 سوال، اسلام کی بنیادیں 5، حج کے دن 5، اور 4 مہینے اور 7 مہینے اور سال کے لیے نکلنا ہے، وہ بھی 5 صفات، کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام و اخلاص، اس کے ساتھ کہ یہ اس کی بنیادیں ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس طرح اسلام کی یہ بنیادیں ہیں، اسلام زندہ ہو جس محنت سے، اس کی بنیادیں بھی یہی ہیں. اخلاص ہو، یکسوئی، استخلاص، قربانی، تواضع، تحمل، دعاؤں کی کثرت، اور اپنے کیے کو کچھ نہ سمجھنا. اے اللہ تیرا کرم کہ تو نے اس گندی زبان پر اپنا نام جاری کر دیا، تیرا کرم کہ ان پیروں کو تو نے اپنے راستے میں چلایا. کہ ان بنیادوں کے ساتھ گلی گلی سے لے کے عالم کے کنارے تک، جیسے ابھی عصر کے بعد سب نے ارادے کیے تھے، یہ صرف نہیں. ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ بات فرما رہے تھے، سامنے ہوئے ہمارے سیدھے سادے بیچارے میوات کے لوگ. حضرت نے پوچھا ارے تمہارے کچھ سمجھ میں آئی؟ جی حضرت جی سمجھ میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی. کیا کہی؟ آپ نے نوں کہی، آپ نے نوں کہی، آپ نے نوں. حضرت نے فرمایا تو تمہیں یاد ہو گئی، میں نے جو کہی وہ تم مجھے سنا رہے ہو تو تمہیں یاد ہو گئی. سمجھ میں آئی تو اس کو کہتے ہیں کہ جیسے لوگوں کو کمانا سمجھ میں آیا ہوا ہے، نوکری کرنا، فیکٹریاں چلانا، کاروبار کرنا سمجھ میں آیا ہوا ہے، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے، وہ خود ہی اس راستے میں چل دیتے ہیں. کہ اگر تمہیں یہ کام سمجھ میں آیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو اسی وقت میں نقد چلو اور اللہ کے راستے میں پھرو. اس کو کہتے ہیں سمجھنا. سارا مجمع ہے، نیتیں بھی کریں اور نقد کہ مول صاحب جوڑ تو 5 دن کا ہے کہ ہاں 5 دن میں 5 بر اعظم، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، ایشیا اور یورپ، یہ 5 بر اعظم کے تقاضے ہیں. 5 دن کا جوڑ ہے. اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، زندگی کے دن 5 ہیں، قیامت کے سوالوں کا جواب 5. اس سب کی تیاری کے لیے اللہ نے 5 دن کا جوڑ دیا ہے. اس میں ہر ایک کے اندر کی آواز، اے اللہ تو ہم سے، ہماری اولاد سے، ہماری پشتوں سے، قیامت تک آنے والوں سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی سے ان تقاضوں پر جان و مال اور تیری دی ہوئی طاقتیں اس کو لگوا کر عالم پورے ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ قرن اول میں تو نے لہر چلائی تھی، آگے کی صدیوں میں تو نے لہریں چلائی، ہماری غفلت کی وجہ سے ہم بہت گر گئے، بہت گر گئے، بہت گر گئے. ہمیں معاف کر دے اور ایک دفعہ پھر قرن اول کی لہر دوڑا دے. خدا آج بھی وہی ہے اور اپنی اسی قدرت کے ساتھ اس پر یقین کرتے ہوئے، اس کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے نقد اپنی زندگیوں کے یہ 4 مہینے اور چلار، یہ ماں شو صاحب رحمۃ اللہ تو عجیب فرماتے تھے، یہ چلہ تو بچہ جننے والی عورت کے نفاس کی مدت ہے. عورتوں کی طرح میں نے چلہ دیا، میں نے چلہ دیا.
اور کسی کا شوہر مر گیا تو 4 مہینے وہ بھی 10 دن زیادہ دیتی ہے. اس امت کے ایک ایک فرد کی پوری پوری جان و مال اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا و سنت ہر گھر ہر در پہنچ جائے، اور اس کی آواز لگاتے ہوئے دنیا کے کسی کونے میں ہوں. جیسے ایک صحابی کے 7 بیٹے، 7 کی قبریں 7 ملکوں میں. کچھ ماں کے چرے ایسے پیدا ہوتے ہیں، کچھ سپوت ہوتے ہیں جن کے ارادے، جن کی نیتیں، جن کی قربانیاں، جن کی دعائیں اور جن کا اخلاص کہ ما اسألکم علیہ من اجر، اس محنت پر دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، مولوی صاحب ہمارا کام تو بہت آسان ہے. میں نے کہا جی حضرت، ہاں ہمارا کام تو بہت آسان. میں نے کہا حضرت کیسے؟ فرمایا اس محنت پر جس کو جو کچھ لینا ہے اللہ سے آخرت میں لینا ہے، پھر جھگڑا کس بات کا؟ ہاں جب نفس بیچ میں آ جاتا ہے، میری چلے، میں جو کہوں وہی، یہ کہ بس اب یہ جگہ پیدا، پھر مسئلے بنیں گے. ہر ایک کی نظر آخرت پر ہو، اللہ کی قدرت پر ہو، اپنی جان مال لگا رہا ہو، کسی سے کوئی ادرک توقع نہ ہو، ایک اللہ کی ذات سے حسن ظن ہو. پھر اللہ وہ دیتے ہیں کہ بندہ لیتے تھک جاتا ہے، اللہ دیتے نہیں تھکتے. اس کے لیے میرے دوستو نیتیں کرو، ارادے کرو، ہمتیں کرو. اور اگر یہ 5 دنوں کے جوڑ میں بھی یہ ہمارے ذمہ دار جو تشکیلیں کرتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں، اگر 2 دن کے بعد بھی بھیج دیں تو ہم جانے کو تیار، صبح کو بھیجیں تو ہم جانے کو تیار، کہ ہم یہاں صرف بیانوں کے لیے نہیں، ہمارا کام تو عمل ہے، ہم عمل کریں گے. ہمت کر کے فرماؤ کون کون تیار ہو.